الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن. نالائے بلبل تو سنا ہنس ہنس کے، نالائے بلبل تو سنا ہنس ہنس کے، اب جگر تھام کے بیٹھو کہ میری باری آئی ہے. اور نالائے بلبل سنوں کہ ہمہ تن گوش رہوں، نالائے بلبل سنوں کہ ہمہ تن گوش رہوں. ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں. تعریفات، کبریائی، بڑائی، عزت و عظمت، شان و شوکت، بلند و رفعت، حاکمیت، الوہیت، ربوبیت اور وحدانیت کے تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ جل شانہ کے لیے ہیں. ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، رازق بھی ہے. بنانے والا بھی وہی ہے، چلانے والا بھی وہی ہے، اور اس کائنات کو اس کے انجام تک لے جانے والا بھی اکیلا رب ہے، اس کے سوا دوسرا کوئی نہیں ہے. ہر قسم کے جائز درود و صلوات و سلام نبی دو جہاں، رسول کل زماں، نبیوں کے نبی، رسولوں کے رسول، اماموں کے امام، پیشواؤں کے پیشوا، مقتداؤں کے مقتدا، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا لہ الفدا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین وسلم کی پاک، پاکیزہ، مقدس، مطہر اور مبارک ذات گرامی کے لیے. اس کائنات میں اللہ رب رحمان نے بڑی بڑی عظمت والے انسان پیدا کیے ہیں.
اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، اللہ کے مومن بندے بھی ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھنے والے بھی ہیں، اللہ کے نبیوں کا ساتھ دینے والے بھی ہیں، انبیاء کرام کے صحابہ کرام بھی ہیں، خود انبیاء رحمان بھی ہیں، یہ عظمت والے بھی ہیں، شان والے بھی ہیں، مقام والے بھی ہیں۔ لیکن ایک اللہ کا نبی اس کائنات میں ایسا آیا جسے اللہ نے دو حوالوں سے بڑی عزت و عظمت عطا کی۔ ظاہری عزتوں میں یہ عطا کیا کہ خود بھی نبی ہے، باپ بھی نبی ہے، دادا بھی نبی ہیں اور پردادا بھی نبی ہیں، یعنی خود نبی یوسف علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے باپ حضرت یعقوب اللہ کے نبی ہیں، ان کے والد محترم حضرت اسحاق اللہ کے نبی ہیں، اور ان کے والد محترم ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں بلکہ نبیوں کے باپ ہیں۔ اور مفسرین کی تحقیق کے مطابق اکیلے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اللہ نے 70,000 اپنا نبی پیدا کیا ہے۔ ایک پتر چنگا نکلا ہے نا تے سارا پنڈ مبارکاں دیندا ہے تے پیو دا سینہ چوڑا ہو جاندا ہے، ماں دی عزت ود جاندی ہے، پتر کرما والا نکل آیا ہے۔ قربان جائیے اس نبی کا کیا مقام ہے جس کی اولاد میں ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، 1000 نہیں بلکہ 70,000 اللہ نے اپنا نبی پیدا کیا ہے۔ اور نبی یوسف علیہ السلام اللہ کے وہ نبی ہیں، کائنات کے امام جب معراج پہ تشریف لے گئے نا، واپس آ کے قصے بتائے، احوال بتایا کہ فلاں آسمان پہ فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، فلاں آسمان پہ فلاں نبی سے ملاقات ہوئی، بتانے لگے میں نبی یوسف علیہ السلام سے بھی مل کے آیا ہوں۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا، کائنات کے امام نبی یوسف علیہ السلام کے حسن کا بڑا چرچا سنا ہے، ان کے بارے میں ذرا بتائیے تو صحیح، کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بتاتے ہیں، فرماتے میرے صحابہ میں نے جب نبی یوسف علیہ السلام کو دیکھا میرے ذہن میں خیال آیا اللہ نے سارا حسن جو اس ساری کائنات کو عطا کیا ہے اتنا ہی حسن اللہ نے اکیلے یوسف علیہ السلام کو عطا کیا ہے۔ ہر نبی کی نا کافی ساری دعائیں اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، 39 دعائیں، ایک کم 40 دعائیں قرآن مجید میں انبیاء کرام کی ہیں۔ نبی یوسف علیہ السلام کی دعا 13واں پارہ سورہ یوسف اور اس کے آخر میں ہے، ربی قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ۔ کیا کمال طریقہ ہے دعا کا، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیا۔ ربی قد آتیتنی من الملک، اللہ تو نے بادشاہت عطا کی ہے، علمتنی من تاویل الاحادیث، خوابوں کی تعبیر کا علم دیا ہے، دنیاوی بادشاہت بھی، علم کی بادشاہت بھی عطا کی ہے۔ علمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، شان بیان کی، احسانات کا تذکرہ کیا، اور آخر میں ایک درخواست بھی کر دی، اور درخواست کیا ہے، توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، اللہ موت دینا تو مسلمانی کی حالت میں دینا اور میرا خاتمہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرنا۔
حضرات دنیا کا کوئی انسان ہے، مسلمان بالخصوص یہ چاہتا ہے مولا یہ دنیا بھی اچھی ہو جائے اور آنے والی زندگی بھی اچھی ہو جائے۔ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کے نبی بھی کرتے رہے، اللہ کے نیک بندے بھی کرتے رہے۔ خود کائنات کے امام کے بارے میں ان کے پیارے صحابہ بتایا کرتے تھے، سب سے زیادہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جو دعا کرتے وہ یہی دعا ہوتی تھی، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ مولا دینا تو یہ دنیا اچھی دینا، دینا تو موت بھی اچھی دینا، دینا تو قبر بھی اچھی دینا، دینا تو حشر بھی اچھا دینا، دینا تو حساب کتاب بھی اچھا دینا، دینا تو پل صراط بھی اچھا دینا، دینا تو خاتمہ بھی بالخیر کر دینا، انجام اچھا ہو جائے۔ یہ ہر انسان کی خواہش ہے، مسلمان کی خواہش ہے، اللہ کے نبیوں کی خواہش ہے۔ آپ ہم سب کی بھی خواہش یہی ہے نا، آپ کا اور میرا انجام بالخیر ہو جائے۔ دعا کیا کرو مولا کوئی انکار نہیں، آنا تیرے پاس ہی ہے اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے، خاتمہ موت ہے، کوئی اج ٹریا کوئی کل ٹریا، یہ دنیا مسافر خانہ، کوئی سمجھے تا اصلی قبر ٹھکانا، انجام موت ہے، انجام موت ہے۔ کوئی آتا ہے کوئی جاتا ہے، یوں محفل سجی رہتی ہے، ساقی کی نوازش جاری ہے، مہمان بدلتے رہتے ہیں، انجام موت ہے۔ مولا درخواست اتنی ہے صرف جانے کا راستہ اچھا ہو جائے، اللہ آپ کا میرا انجام بالخیر کر دے، اللہ آپ کی میری موت اچھی کر دے۔ حضرات یہ بڑی ضروری دعا ہے، اپنے رب سے مانگا کیجئے۔ کیوں؟ کائنات کے امام نے ایک جملے میں اس کا جواب دیا کہ انجام اچھا ہونا کیوں ضروری ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخری عمل پر ہے۔ اگر پتہ کرنا ہے جانے والا کہاں گیا، فوت ہونے والا کدھر گیا، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ایک پیمانہ دیا، فرمایا دیکھ لیا کرو جو اس کا آخری عمل ہے نا وہی اس کا انجام ہوتا ہے۔ اللہ آپ کا میرا خاتمہ بالخیر کر دے۔ حضرات یہ بات تو سمجھ آ گئی کہ خاتمہ بالخیر بہت ضروری ہے، چونکہ اگلی زندگی کا انحصار اس پر ہے کہ اس زندگی کا خاتمہ کس طرح ہوا۔ لوگ فوت ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتا چلا گیا، کوئی نماز پڑھتا چلا گیا، کوئی دعا کرتا چلا گیا، کوئی کلمہ پڑھتا پڑھاتا چلا گیا، کوئی واعظ و نصیحت کرتا چلا گیا، کوئی تلاوتیں کرتا چلا گیا، یہ بھی موت ہے۔ کوئی گالیاں بکتا چلا گیا، کوئی شراب پیتا چلا گیا، کوئی ظلم کرتا چلا گیا، کوئی اللہ کی نافرمانیاں کرتا چلا گیا، یہ بھی موت ہے۔ بس اللہ سے دعا کیا کرو مولا موت دینا تو اچھی دینا، انجام کرنا تو اچھا کرنا۔ اب اس سے اگلی بات بڑی ضروری ہے، کوئی تو طریقہ ہوگا، کوئی راستہ بتایا ہوگا، کوئی عمل بتایا ہوگا رسول کائنات نے، اللہ کے قرآن نے، کہ جس سے آپ کی میری موت اچھی ہو جائے، خاتمہ بالخیر ہو جائے۔ ہاں دل کرتا ہے نا خاتمہ بالخیر ہو جائے، سب کا کرتا ہے نا۔ تو آئیے آج کی اس ملاقات میں جلسے کے عنوان سے تھوڑا سا ہٹ کے بڑی پیاری گفتگو رحمت للعالمین پہ حضرت قاری خالد مجاہد حافظہ اللہ کر رہے تھے، علماء خطبہ مزید بھی کرتے جائیں گے۔ تھوڑا سا اپنی طبیعت کے مطابق
کوئی سبق دینے کے لیے جلسے کے موضوع سے ہٹ رہا ہوں، اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبق یہ ہے کہ موت اچھی کیسے آ سکتی ہے، کیا کریں کہ انجام بالخیر ہو جائے۔ 4 سے 5 اعمال بتانے ہیں اپنے وقت کے اندر انشاءاللہ، اور دعا بھی کرنی ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلا عمل جو اس بات کی گارنٹی ہے کہ موت اچھی آئے گی، اللہ کا قرآن بول کے کہتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، اپنے ایمان میں پھر ظلم شامل نہیں کیا۔ ظلم مانا شرک شامل نہیں کیا، ایمان لائے شرک نہیں کیا۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِالظُّلْمِ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے خیر ہی خیر رکھی ہے۔ اللہ کے قرآن کا کمال یہ ہے، لفظ ایک ہوتا ہے، اس کے مفاہیم، اس کے مطالب، اس کے معنی کئی ایک ہیں۔ یہ جو ایک لفظ امن ہے، الذین آمنوا، جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اپنے ایمان میں پھر شرک کو شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن، اس ان کے لیے امن ہی امن ہے۔ اس امن کا معنی مفسرین نے کیا کیا ہے، کہا اس امن کا معنی یہ ہے کہ انسان کی زندگی اچھی گزرے گی، اس امن کا معنی یہ ہے انسان کو کفن اچھا ملے گا، اس امن کا معنی یہ ہے انسان کو قبر اچھی ملے گی، اس امن کا معنی یہ ہے انسان کا حشر اچھا ہوگا، اس امن کا معنی یہ ہے حساب کتاب ٹھیک ہوگا، اس امن کا معنی یہ ہے ترازو تیرے پلڑے کا تلے گا، اس امن کا معنی یہ ہے وحشت دہشت سے بچ جائے گا، اس امن کا معنی یہ ہے آگ جہنم سے بچ جائے گا، اس امن کا معنی یہ ہے قیامت کی سختیوں سے بچ جائے گا، اس امن کا معنی یہ ہے پل صراط کی سختیوں سے بچ جائے گا، اور اس امن کا معنی یہ ہے تدخل الجنت بسلام، امن کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میں نے جان بوجھ کے ترتیب کو آگے پیچھے کیا ہے، اس امن کا معنی یہ ہے کہ موت اچھی آئے گی۔ کسے؟ جس کا عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ خبردار خبردار خبردار، اپنے عقیدے کی فکر کرو، اپنی اولاد کے عقیدوں کی فکر کرو۔ اکیلے بیٹھ کے کبھی کبھی سوچ لیا کرو، رب کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں بنا رہے؟ بے شک آپ کا نام اہل حدیث ہے، بے شک آپ کا نام اہل سنت ہے، بے شک آپ کا نام دیوبند ہے، بے شک آپ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ کا نام کوئی بھی ہے۔ سوچ لیا کرو، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک تو نہیں ٹھہرا رہے؟ چونکہ جب اللہ کی ذات کے اور آپ کے درمیان کچھ بھی آ جائے گا وہی شرک بن جائے گا۔ اور تو اور بات ہے، کائنات کے امام فرماتے ہیں بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران اچانک ذہن میں خیال آیا پنڈ والے بیٹھے ہیں، شاگرد بھی سامنے ہے، دیکھنے والا کوئی استاد بھی ہے، اچھی ذرا بنا بنا کے نماز پڑھتا ہوں، لوگ کہیں بڑا اچھا نمازی ہے، کمال کر دی نماز پڑھنے پڑھانے والی۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرکا، اور اس کے ذہن میں کسی کی ریاکاری آ گئی یہ شرک بن گیا۔ پیسے مسجد پہ لگا رہا ہے، مینار مسجد کا بنوا رہا ہے، خرچہ دین پہ کر رہا ہے، لیکن ذہن میں خیال آیا دنیا کا۔ کائنات کے امام پھر بولے، فرمایا من تصدق یرائی فقد اشرکا، اور جس نے دنیا والوں کو دکھاوے کا صدقہ کیا وہ
اس نے شرک کیا۔ شرک سے بچتے رہیے گا۔ فرمایا الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے اپنے ایمان میں ظلم یعنی شرک شامل نہیں کیا، اولئک لہم الامن، یہ وہ ہیں کہ جن کے لیے امن ہی امن ہے۔ اور اس امن کے کئی معنی میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ ایک معنی یہ ہے اللہ موت اچھی کر دے گا، عقیدہ اچھا موت اچھی۔ حضرات دوسرا عمل، انسان اپنا اندر باہر ایک کرے، اپنی نیت کا قبلہ درست کرے۔ نیت اچھی موت اچھی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کے امام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور ایک روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک دیہاتی آدمی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس آیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب صاحب ظاہر ہے واپس بھی جانا تھا، تو جاتے جاتے نا کائنات کے امام کو ایک عجیب بات کہہ کے گیا۔ کہنے لگا اللہ کے پیغمبر، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آپ نے بتایا ہے، اپنے مطابق عمل کرتے رہیں گے، لیکن میری ایک درخواست ہے، اگر کبھی مسلمانوں کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو جائے، جہاد کا وقت آئے، اللہ کے پیغمبر مجھے لازمی یاد کرنا۔ ایڑے پنڈاں دے لوگ ہوندے نا، اے لڑن نو بڑے شیر ہوندے نے، ماشاءاللہ خالص خوراکاں کھادیاں ہوندیاں نے، لڑنے کی تیاری بڑی۔ تسی تے نہیں لڑدے ہو گے انشاءاللہ، دیپو کے، ظفروال، مرجال، ماشاءاللہ بدو ملی تک شیخ تشریف لائے ہیں۔ نارووال والے تو نہیں لڑتے ہوں گے نا؟ اللہ سلامت رکھے۔ میں آج سوچ رہا تھا، الحمدللہ پورے پاکستان میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، اللہ قبول فرما لے۔ باقی کوئی جلسہ قبول ہوئے نہ ہوئے، انشاءاللہ اے جلسہ ضرور قبول ہونا ہے انشاءاللہ۔ جڑا سفر کر کے آیا نا، میں آج اپنے جو گاڑی چلاتے دوستوں کو کہہ رہا تھا، سال لنگ جاتا ہے، سانو راہ بھول جاتا ہے، پھر وعدہ دے بننے ہیں۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کی دنیا کی راہیں بھی آسان کر دے، جنت کی راہیں بھی آسان کر دے۔ لڑائی کا وقت آیا، مجھے ضرور بلانا۔ یہ وہ صحابی کہہ کے جا رہا ہے جو دیہات کا رہنے والا ہے۔ جہاد کا ویلا آیا، کائنات کے امام نے پیغام بھیجا، آیا، جہاد پہ گیا، لڑا، کافروں کو مارا، غازی بن گیا، مال غنیمت ملا۔ یہ مسلمانوں کو لڑائی کے بعد، جو جہاد کے بعد مال ملتا ہے کافروں سے، اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور وہ مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہوتا ہے، اور باقی سارا مجاہدین میں تقسیم ہوتا ہے۔ مجاہدین میں اللہ کے پیغمبر صحابہ اکرام میں مال تقسیم کر رہے ہیں۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں، وہ دیہاتی صحابی کہاں ہے؟ بڑا تگڑے دل سے، جگرے سے لڑا ہے، حوصلے سے لڑا ہے، بڑا مقابلہ کیا اس نے، اس کو بلاؤ۔ اس کا حصہ علیحدہ کیا، اس کو بلایا، فرمایا یہ آپ کا حصہ ہے، لے جاؤ۔ کائنات کے امام سے سوال کرتا ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے یہ مال غنیمت میں تیرا حصہ ہے۔ اپنی گردن کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے، بل عنقیہ، کائنات کے امام، میں نے جہاد مال کے لیے نہیں کیا، میری نیت تو یہ تھی کہ میری گردن بھی کٹ جاتی اور مجھے شہادت کی موت مل جاتی۔ موت اچھی لینی ہے تو نیتیں اچھی کرو۔ اس نے مال نہیں دیا، چلا گیا،
پھر جہاد کا بیلا آیا، اللہ کے پیغمبر نے بلایا، پھر لڑائی کی، اللہ نے شہادت کی موت عطا کر دی۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کے پاس کھڑے ہیں، یہ شہید ہوا پڑا ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں واہ میرے صحابی، تیری نیت اچھی تھی، اللہ نے اسی وجہ سے تجھے شہادت کی موت عطا کر دی۔ حضرات، نیت تو وہ چیز ہے، صرف نیت کرو شہادت کا ثواب ملے، صرف نیت کرو۔ ایک بندہ کائنات کے امام فرماتے ہیں سچے دل سے اندر سے رب سے وعدہ کرتا ہے، اللہ ویلا آیا، موقع بنا، لڑائی ہوئی، جہاد نکلا، اللہ کے پیغمبر کی سنت کے مطابق جا کے جہاد کروں گا، یہ نیت کرتا ہے۔ موقع نہیں بنا، جہاد کا وقت نہیں آیا، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ بندہ اپنے گھر میں اپنی چارپائی پر فوت ہو جاتا ہے، جسے طبی موت کہتے ہیں، آج کی زبان میں نیچرل ڈیتھ جس کو کہا جاتا ہے، اپنی عام موت فوت ہو جاتا ہے۔ فرشتے اس کی موت کی رپورٹ لکھنے لگتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کیا لکھ رہے ہو؟ لکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ اپنے گھر میں اپنے بستر پر فوت ہو گیا، اس کی موت کا وقت آیا، فوت ہو گیا۔ اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں نہیں میرے فرشتوں، اس کی شہادت کی موت لکھنی ہے، شہادت کی موت لکھو۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ جہاد پہ گیا نہیں، گھر سے نکلا نہیں، علاقہ چھوڑا نہیں، کاروبار چھوڑا نہیں، دوست سجن یار چھوڑا نہیں، دشمن سے لڑا نہیں، زخمی ہوا نہیں، شہادت میں دان میں ہوئی نہیں، شہادت کی موت کیوں لکھنی ہے؟ فرمایا جائے گا او میرے فرشتوں، اس کی نیت اچھی تھی، اس نے نیت کی تھی کہ اللہ وقت آئے گا تو لڑوں گا، چلو وقت نہیں آیا، موقع نہیں بنا، میں اپنے اس بندے کو اس کی نیت کی وجہ سے شہادت کی موت کا ثواب عطا کر رہا ہوں۔ حضرات صرف ایک نیت ٹھیک کرو، ایمان والو، نیت اچھی موت اچھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہاتھ اٹھاتے تو عجیب دعا مانگتے، دو دعائیں۔ پہلی دعا اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اللہ موت دینا تو شہادت کی دینا۔ یہ اللہ سے محبت کی انتہا ہے، اور اللہ کے پیغمبر سے محبت کی انتہا کیا ہے؟ کہا واجعل موتی فی بلد رسولک، موت دینا تو اپنے نبی کے شہر میں دینا۔ شہادت کی موت مانگی، اللہ سے محبت کی انتہا ہو گئی۔ نبی کے شہر میں موت مانگی، پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کی انتہا ہو گئی۔ کوئی سیانہ بندہ اٹھا، اس نے کہا حضور یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں؟ موت بھی شہادت کی اور مدینے میں؟ یہ نہیں ممکن، دو کاموں میں ایک ہوگا، شہادت کی موت لینی ہے تو مدینے سے باہر جانا پڑے گا، جہاد کرنا پڑے گا، اور مدینے کے اندر تو نہیں موت آ سکتی شہادت کی۔ لیکن سچی نیتوں والوں کو، اچھی نیتوں والوں کو میرا رب بھاگ لگاتا ہے۔ اور میں کبھی کبھار کہتا ہوں لوگوں، نیت اچھی ہو تو کتنا بدلہ ملتا ہے۔ کتنی چیزیں مانگی؟ دو، شہادت کی موت، نبی کا شہر مانگا، لیکن اللہ نے کیا عطا کیا؟ نیت اچھی تھی نا۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت آیا، اللہ نے شہر بھی نبی کا دیا، اللہ نے مسجد بھی نبی کی دی، اللہ نے مصلی بھی نبی کا دیا، اللہ نے
وہاں پر نماز بھی نبی کی دی، اللہ نے موت بھی شہادت کی دی، اللہ نے روزے میں ساتھ بھی نبی کا دیا۔ اور کائنات کے امام فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، سب سے پہلے میری قبر کو کھولا جائے گا، میں نکلوں گا، پھر میری دائیں جانب والی قبر سیدنا صدیق اکبر کی قبر کھلے گی، ان کے میرے دائیں ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہوگا، پھر فاروق اعظم کی قبر کھلے گی اور میرے بائیں ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہوگا۔ یعنی اللہ نے قبر میں بھی نبی کا ساتھ دیا اور اللہ نے حشر میں بھی نبی کا ساتھ ادا کیا۔ اہلاً سہلاً مرحبا، آپ کے ہمارے پیارے الحمدللہ تشریف لا چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت میں، ایمان میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات، میں نے 2 باتیں عرض کر دی ہیں، میرا آپ سے وعدہ ہے میں 4 یا 5 باتیں عرض کروں گا، اور ہر بات کی دلیل یہ ہے کہ موت اچھی کیسے آ سکتی ہے۔ پہلی بات بتائی تھی کہ عقیدہ اچھا تو موت اچھی، اور دوسری بات بتائی کہ اگر نیت اچھی تو موت اچھی۔ حضرات، اچھی موت آنے کا تیسرا نسخہ جو آپ کے میرے آقا مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ یہ کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ آخر جس دروازے سے گزرنا ہے اس کو بھول کیوں گئے؟ کوئی آیا ہے دنیا میں ایسا جسے موت سے مفر ہو؟ ہر کوئی اسی دروازے سے گزر کے گیا ہے۔ الموت قدح کل نفس شاربوها والموت باب کل نفس داخلوها۔ موت وہ پیالہ ہے جسے ہر کسی نے پینا ہی پینا ہے، موت وہ دروازہ ہے جس میں سے ہر کسی نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ سوموار کا دن ہے، صبح طلوع ہونے والی ہے، کائنات کے امام کا بخار تیز ہے، زندگی کی آخری بیماری ہے، اور کائنات کے امام بار بار کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بار بار فرماتے ہیں، عائشہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ عائشہ، موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، عائشہ موت کی گھڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں، عائشہ موت کے لمحے بڑے سخت ہوتے ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی وفات سے پہلے میں سمجھتی تھی کہ شاید صرف گناہ گاروں کو موت کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن موت بذات خود بڑا تکلیف والا عمل ہے۔ جب اللہ کے پیغمبر کو اس حالت میں دیکھا تو پتا چلا کہ موت کسی کو معاف نہیں کرتی۔ اللہ آپ کی میری موت آسان کر دے۔ میرے مولا، ساری گھاٹیاں بڑی سخت ہیں، کچا ناخن کٹ جائے نا تو برداشت نہیں ہوتا، مولا ہم موت کیسے برداشت کریں گے؟ آدھے سر کا درد ہو جائے نا تو برداشت نہیں ہوتا، مولا ہم موت کیسے برداشت کریں گے؟ معمولی سا بخار کھانسی ہو جائے نا تو برداشت نہیں ہوتا، مولا معاف کر دینا، آسانیوں والے معاملے کرنا، اپنی رحمتوں والے معاملے کرنا۔ ہم سے بڑا گناہگار کوئی نہیں، تیرے سے بڑا بخشنہار کوئی نہیں، مولا ہمارے اعمال نہ دیکھنا، اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دینا۔ کہا عائشہ ان للموت سکرات، اور پھر 12 ربیع الاول کا سورج طلوع ہوا اور اس کائنات کا آفتاب و مہتاب اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ روتی رہ گئی، حسن و حسین چیختے رہ گئے، امہات المومنین روتی بلکتی رہ گئیں، صحابہ کے کلیجے پھٹ کے رہ گئے۔ نانا لوگوں، میں کہتا ہوں اس کائنات کا ذرہ ذرہ روتا رہ گیا۔
اور ہاں یہ زمین بھی روئی ہوگی، اس دن آسمان بھی رویا ہوگا، کائنات کا امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انک میتون وانہم میتون، پیارے نبی آپ نے بھی فوت ہونا ہے، یہ سارے بھی فوت ہو جائیں گے۔ یار دوستوں نے کہا اللہ کے پیغمبر فوت نہیں ہوئے۔ میں نے ایک دن کالج میں پڑھا رہا تھا لاہور، شاید ربیع الاول کا مہینہ تھا، میں نے کلاس میں کہا اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کا یہ واقعہ، کوئی تذکرہ ہو رہا تھا۔ ایک بچہ طالب علم ہاتھ کھڑا کرتا ہے، کہتا ہے استاد جی آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کا واقعہ ہے، جبکہ اللہ کے پیغمبر تو فوت ہی نہیں ہوئے۔ ایک میری بڑی پیاری بات یاد رکھنا، دلیل پاس ہونا تو غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کرام بھی میرا جملہ یاد رکھیں، طلباء دوست بیٹھے ہیں، ہم سے بزرگ بیٹھے ہیں، ان سے تو ہم سیکھتے ہیں، لیکن جو ہم سے چھوٹے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں، لڑائی شروع اس وقت ہوتی ہے جب دلیل ختم ہوتی ہے۔ میں نے کہا اچھا بیٹا کوئی بات نہیں، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فوت نہیں ہوئے تو پھر کیا ہوا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کہاں گئے؟ کہنے لگا جی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو پردہ فرما گئے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا بیٹا یہ بھی بات قبول ہے، پردہ فرما گئے، ٹھیک ہے، پردہ فرما کے کہاں گئے؟ آپ نے خود ہی کہا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بیٹا سوال یہ پردہ فرما کے کہاں گئے؟ کہنے لگا استاد جی پردہ فرما کے نا اگلے جہان چلے گئے۔ میں نے کہا بیٹا بندہ فوت ہو کے کہاں جاتا ہے؟ کہتا ہے جی اگلے جہان چلا جاتا ہے۔ میں نے کہا میرا بیٹا لڑائی تو ختم ہو گئی، نہ کوئی مناظرہ، نہ کوئی جھگڑا، نہ کوئی لڑائی۔ آپ نے بھی کہا اللہ کے پیغمبر پردہ فرما کے اگلے جہاں چلے گئے، میں نے کہا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فوت ہو کے اگلے جہاں چلے گئے۔ اگر تجھے میرے الفاظ اچھے نہیں لگتے تو میں تیرے الفاظ بول لیتا ہوں، میں یہی کہہ دیتا ہوں اللہ کے پیغمبر پردہ فرما گئے، لیکن میرا پتر بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے۔ سادہ جی گل نال مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ بے شک کوئی پردہ فرما کے کہے، بے شک کوئی فوت ہو کے کہے، لیکن اللہ کا قرآن سچ کہتا ہے انک میتون وانہم میتون۔ اللہ کے پیغمبر آپ کی وفات نہیں ہے، بلکہ اس کائنات میں وفات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ اگر اللہ کا پیغمبر فوت ہو سکتا ہے تو پھر آپ اور میں کس بات کی مولی ہیں؟ موت کی سب سے بڑی دلیل اللہ کے پیغمبر کی وفات ہے۔ موت آنی ہے۔ کوئی بچپن میں فوت ہو جاتا ہے، یہ پھول اپنی لطافت کی داد پا نہ سکا، کھلا تو ضرور، کھل کے مسکرا نہ سکا۔ کوئی جوانی میں فوت ہو جاتا ہے کہ بچھڑا کچھ اس ادا سے کہ رت ہی بدل گئی، ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ کوئی کہتا ہے کہ کیا مزہ نزا کی تکلیفوں کا جب موت نہ آئے جوانی میں، اور کیا لطف جنازہ اٹھنے کا جب ہر گام پہ ماتم نہ ہو۔ موت تو آنی ہے۔ موت سے بڑی حقیقت اس کائنات کی آنکھ نے کوئی نہیں دیکھی۔ حضرات اگر آنی ہے تو پھر کیوں نہ اس کا تذکرہ بھی کیا جائے۔ ہمارا معاملہ الٹ ہو گیا، ہماری مجلسوں سے موت کا تذکرہ ختم ہو گیا، ہماری محفلوں میں موت کا تذکرہ ختم ہو گیا، ہماری گفتگو میں، بات چیت میں، اٹھک بیٹھک میں، دوست و احباب میں، رشتہ داروں میں موت کا ذکر ختم ہو گیا، بلکہ ہم اس سے بھی آگے بڑھ گئے۔ اگر کوئی موت کی بات کرے نا، ہم اس کو چپ کروا دیتے ہیں۔
وہ چھڑ یار ڈرا نہیں لگ پے ہیں. جبکہ پیارے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اکثرو ذکر حازم اللذات الموت، کثرت کے ساتھ موت کا ذکر کیا کرو، یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دیتی ہے. اللہ کی قسم اگر زندگی کو موت کے ترازو پہ رکھ کے تولا جائے، زندگی کی اوقات ہی کوئی نہیں بچتی. زندگی کے پلے ہے ہی کچھ نہیں. ایک سانس کا نام زندگی ہے. آ جائے تو موت، نہ آئے تو آ جائے تو زندگی، نہ آئے تو موت. یہ ایک سانس کے اس پار زندگی ہے، اس پار موت ہے. حضرات یہ زندگی کو پہچانیے، یہ پانی کا بلبلا ہے، ابھی بجھے کہ کبھی بجھے. حضرات کبھی کبھی یوں سمجھ لیا کریں، یہ اذان اور نماز کے درمیان کا وقفہ ہے. آئے تھے نا تو اذان ہوئی تھی، جائیں گے نا تو نماز ہوگی. بس اذان سے نماز کے درمیان کے وقفے کا نام زندگی ہے. جس کے ساتھ پکی لگا کے بیٹھے ہو، جس کے لیے پکی بنا کے بیٹھے ہو، اس کی اوقات تو ایک سانس سے زیادہ نہیں ہے. ہارون الرشید مسلمانوں کا ایک خلیفہ گزرا ہے، بیمار ہو گیا. حکیم صاحب علاج کرنے آئے، دوائی دی، کہا پانی کے ساتھ کھا لیں. ہارون الرشید نے گلاس پکڑا پانی کا، دوائی پکڑی، پانی پینے لگے تو حکیم صاحب کہتے ٹھہر جاؤ. ہارون ایک بات تو بتاؤ، اگر تمہیں کوئی ایسی بیماری لگ جائے خدا نہ خواستہ کہ یہ پانی تیرے حلق سے نیچے نہ اترے، بتاؤ اس بیماری کے علاج پہ کتنا پیسہ لگاؤ گے؟ ہارون الرشید حیران ہو کے کہنے لگا حکیم صاحب پانی جسم میں نہیں جائے گا تو جیوں گا کیسے؟ چند گھنٹے پانی جسم میں نہ جائے تو بندہ مر جاتا ہے. لہذا میں جتنا پیسہ لگے گا لگا دوں گا. نہیں پھر بھی کتنا؟ ہارون الرشید کہتا ہے حکیم صاحب اگر اندازہ لگوانا ہے تو میری جو ساری سلطنت ہے نا، میں آدھی سلطنت اس بیماری کے علاج پہ لگا دوں اگر پانی میرے جسم کے اندر نہ جائے تو. حکیم صاحب کہتے دوائی کھا لو، پانی پی لو. پی لیا. ایک سوال اور ہے، یہ پانی جو ابھی تم نے پیا ہے، خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسی بیماری لگے کہ پانی جسم سے باہر نہ آئے، ایسی بیماری لگ جائے، اس کے علاج پہ کتنا پیسہ لگاؤ گے؟ کہتا ہے حکیم صاحب پانی جسم کے اندر نہ جائے پھر بھی موت، باہر نہ آئے پھر بھی موت. میں اپنی باقی آدھی سلطنت بھی اس بیماری کے علاج پہ لگا دوں گا. حکیم ہنس کے کہتا ہے ہارون الرشید سلطنت نہ لینی نہ دینی، ایک بات سمجھانی تھی، یہ جو اتنی بڑی سلطنت ہے نا جس کے بادشاہ بن کے بیٹھے ہو، اس کی قیمت پانی کے ایک گلاس سے بھی زیادہ نہیں ہے. حضرات یہ اوقات ہے زندگی کی. کبھی سوچا ہے اوقات کیا ہے زندگی کی؟ پھر ڈرتے کیوں ہو؟ ڈرو تو تب نہ، مرنا نہیں ہے. پھر اس کا ذکر کیجئے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان موت کو یاد رکھے گا، موت کا ذکر کرتا رہے گا، پھر موت انسان کو یاد رہے گی اور انسان اعمال بھی اچھے کرے گا، اور اعمال اچھے کرتا رہے گا تو انسان کو موت بھی اچھی آئے گی. کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں. جزاکم اللہ. چوتھی بات، بڑی سوکھی بات، چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو. نیکی کی قیمت چھوٹی نہیں، نیکی کی قیمت تھوڑی نہیں، لیکن چھوٹی چھوٹی کا مطلب ہے جو کرنے میں آسان ہو. ہر وقت کوشش کیا کرو، کوئی نہ کوئی نیکی کرتے رہو. ہم تو اتنے نصیبوں والے ہیں، ہمارا دین تو اتنا پیارا دین ہے، جس دین کا ماننے والا
اگر اپنا قبلہ درست کر لے اللہ کی قسم اس کا قدم قدم نیکی ہے. یہ جو لباس پہنتے ہو نا تھوڑی سی کوشش کر کے دائیں طرف سے پہنو. ایک چھوٹی سی دعا ہے وہ پڑھ کے پہنو. جتنی دیر لباس جسم پہ رہے گا نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی. گھر سے نکلتے ہو نا سفر کی دعا پڑھ کے نکلا کرو. ہزاروں میل کا بھی سفر کر کے پلٹو گے قدم قدم نیکی بنیں گے. چھوڑیے مسلمان تو وہ ہے یہ اگر رات کو سونے سے پہلے 4 الفاظ اللہم بِاسْمِکَ اموت و احیا، کتنے الفاظ ہیں؟ 4 سے 5 سیکنڈ کا کام ہے. سنت کے مطابق سوتے ہوئے 4 الفاظ پڑھ کے سو جاؤ. 4 گھنٹے 5 6 7 گھنٹے سویا رہا، کروٹیں لیتا رہا، سانسیں آتی جاتی رہی، خراٹے لیتا رہا، یہ بے ہوش پڑا ہے لیکن سنت کے مطابق سویا ہے، سنت کے مطابق جاگا ہے. اللہ نے اس کی ساری رات کی نیند کو بھی عبادت بنا دیا ہے. حضرات یہ دین تو اتنا پیارا دین ہے، اس دین میں چپ رہنا بھی نیکی ہے. پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ کہنا نیکی ہے، الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، اللہ کا ذکر کرنا صدقہ ہے، اچھی بات بتانا صدقہ ہے، بری بات سے منع کرنا صدقہ ہے، کوئی چیز راستے سے ہٹانا نیکی ہے. فرمایا ایک بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے، چپ کر کے بیٹھا ہے، اس وجہ سے باہر نکلوں گا جاؤں گا شاید کوئی بری بات نہ ہو جائے، کسی سے بد کلامی نہ ہو جائے، کسی کی غیبت نہ ہو جائے، کسی کو گالی نہ بکی جائے، کچھ برا نہ بولا جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے، کسی کی کردار کشی نہ ہو جائے، آنکھ کا گناہ نہ ہو جائے، کان کا گناہ نہ ہو جائے، ہاتھ کا گناہ نہ ہو جائے، پاؤں کا گناہ نہ ہو جائے، یہ سوچ کے خاموشی سے اپنے گھر میں بیٹھا ہے. اللہ کے پیغمبر فرماتے اس کا گھر میں بیٹھنا بھی نیکی. بلکہ کائنات کے امام نے ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا تھا وَلْيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنا فارغ وقت اپنے گھر میں گزارا کر. یہ جو ایویں ہی چلنے پھرنے کا رواج پڑ گیا نا، آؤ ذرا سیر کر آئیے، ہاں ٹھیک ہے کوئی مقصد ہو کبھی طبیعت بھی بہلانے کے لیے، لیکن عام طور پہ ایک مسلمان کا کردار یہ ہے وہ اپنا فارغ وقت اپنے گھر میں گزارتا ہے. بیوی بچوں کے حقوق کا خیال، گھر کا خیال، اپنے کردار کی حفاظت، بہت سارے گناہوں سے بچت. فرمایا یہ چپ رہنا بھی نیکی ہے. اور تو اور قربان جائیے یہ وہ دین ہے جس کے اندر اچھا سوچنا بھی نیکی ہے. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. کہا میری کائنات کے بارے میں سوچو، آسمان کے بارے میں، آسمان کی بلندیوں، زمین کی وسعتوں کے بارے میں سوچو، کسی کا اچھا سوچو، اچھی بات سوچو، اچھا پلان کرو. فرمایا مسلمان کا سوچنا بھی نیکی ہے. کیسا پیارا مذہب ہے. حضرات چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرتے رہا کرو، اچھا مشورہ ہی دے دیا کرو کسی کو. اور تو اور معمولی خدمت کر دی کسی کی، یہ بھی نیکی ہے. کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت دہاڑا ہوگا، جنتی جنت کی طرف، جہنمی جہنم کی طرف جا رہے ہیں. جنتیوں کو دیکھ کے نا جہنمیوں کی لائن میں سے ایک بندہ بولے گا، نام لے کے پکارے گا، فلاں ہو؟ جی ہاں میں وہ ہوں. مجھے جانتے ہو؟ جہنمی جنتی سے پوچھے گا مجھے جانتے ہو؟ جی میں جانتا ہوں، ہمارے قریب رہتے تھے، محلے کے ہو؟
اچھا پھر تمہیں یاد ہوگا میں نے تمہیں ایک دفعہ ٹھنڈا پانی پلایا تھا. جی مجھے یاد ہے. اللہ یاد دلائیں گے نا, کہے گا ہاں مجھے یاد ہے, ایک بار تو نے مجھے ٹھنڈے پانی کا گلاس پلایا تھا. وہ کہے گا اگر کوئی اور نیکی نہیں ہے, یہ تو نیکی ہے نا, تو چل اپنے رب سے سفارش کر دے, مجھے معاف کر دے, تو جنت میں جا ہی رہا ہے. کائنات کے امام فرماتے ہیں, صحیح حدیث ہے, فرمایا یہ بندہ اللہ سے سفارش کرے گا, اس نے مجھے زندگی میں ایک بار ٹھنڈا پانی پلایا تھا, اللہ اس کو معاف کر دے. فرمائیں گے اس کا ہاتھ پکڑ کے اس کو بھی ساتھ جنت میں لے جا. حضرات یہ بھی نیکی ہے. اور میں ابھی 2-4 دن پہلے آپ کے قریب, یہ نارووال کا ہی ایک علاقہ تھا, قاسم پورہ, ظفروال مرجال کے قریب, شکر گڑھ کے قریب, وہاں میں نے, اللہ نے بڑی خوبصورت بات میرے ذہن میں ڈالی. میں نے ان دوستوں کو بتائی, آپ کی خدمت میں بھی پیش کرتا ہوں, شاید کسی کے کام آئے. میں سوچتا ہوں کسی عام انسان کو پانی پلانا اتنی بڑی نیکی ہے. بلکہ انسان تو دور کی بات ہے, آپ نے سنا نا وہ جانور کے بچے کو جس نے پانی پلایا تھا, اس کے بارے میں حدیث کے الفاظ یہ ہیں, لم یعمل عملا خیرا قط, اس بندے نے کبھی نیکی کا کام کیا ہی نہیں تھا. ایک حدیث میں عورت کے الفاظ بھی ہیں, نہیں عمل کیا تھا, لیکن ایک جانور کے بچے کو پانی پلایا, اللہ نے اس کے نام پہ بھی کہا شکر اللہ لہ وغفر لہ, اللہ نے اس کا شکریہ بھی ادا کیا اور اس کو جنت میں بھی داخل کر دیا. میں سوچتا ہوں جانور کے بچے کو پانی پلانے کا اتنا ثواب ہے, انسان کو ایک ٹھنڈا گلاس پانی کا پلانا اتنا ثواب ہے. اور جس کے گھر میں کبھی ماں آواز دے, اور جس کے گھر میں کبھی باپ آواز دے, بیٹا مجھے پانی پلانا, انداز بدل گئے, رواج بدل گئے. ہمیں یاد ہے اپنا بچپن, اماں ابا پانی مانگتے تھے, ہم لڑتے تھے, پانی میں نے پکڑانا ہے. مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے والد محترم کا ایک دفعہ ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا, اللہ ان کو غریق رحمت کرے. آمین. ان سے اٹھا نہیں جاتا تھا, رات کو جب تہجد کے لیے جاگتے دقت ہوتی تھی. میں ہر روز ان کو کہہ کے سوتا تھا, ابا جب رات کو جاگنا تو مجھے جگانا. ایک دن میری چارپائی ان سے دور تھی, تو میں نے ایک بڑی ساری سوٹی جو ہے وہ ان کے پاس رکھ دی. میں نے کہا ابا جب جاگیں گے تو یہ مجھے لگا دینا, میں جاگ جاؤں گا. مجھے جگایا انہوں نے, میں نے ان کو وضو کروایا. تہجد کا وقت تھا, مجھے یاد ہے لائٹیں بند تھی, چاند کی روشنی تھی. ہمارے گھر میں گاؤں میں درخت تھے, روشنی چھن کے آ رہی تھی. ابا سے پاؤں نہیں دھویا جا رہا تھا, کمر میں چوٹ لگی تھی. میں نے آگے بڑھ کے پانی ڈالا اور ان کے پاؤں بھی دھونا شروع کیا. تہجد کا ویلا اپنے باپ کو میں وضو کروا رہا تھا. اللہ ان کے چہرے کو چمکتا رکھے. آمین. اس طرح میرے چہرے کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں اللہ نے تمہیں بڑی عزت دینی ہے. اور دیپو کے رہنے والوں میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, میں ساری زندگی اس ایک جملے کا وزن اٹھا کے پھر رہا ہوں. یہ جتنی عزت ہے, یہ جتنا مقام ہے, یہ میرے رب کا کرم ہے نا. آپ میرے والد کا نام نہیں جانتے, میری ذات برادری نہیں جانتے, میرا پنڈ گاؤں نہیں جانتے, جس جگہ شہر رہتا ہوں نہیں جانتے. بہت سارے ہوں گے جو یہ بھی نہیں جانتے کہ میں کیا کرتا ہوں, لیکن میں آدھے سے پونا گھنٹہ سے زیادہ وقت ہو گیا میں بیٹھا بولے جا رہا ہوں, آپ سنے جا رہا ہوں. یہ عزت اگر کبھی ملی ہے اللہ کی رحمت سے ملی ہے, ماں باپ کی دعاؤں سے ملی ہے. آپ کی جھولی میں ایک جملہ ڈال کے جا رہا ہوں, اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں سلامت رہیں. جملہ یہ ہے, آج کے بعد نوجوان بھائیوں, بچوں, بیٹوں, بیٹیوں, یہ بات یاد رکھنا. شرعی طور پہ بھی اس کی دلیل دی جا سکتی ہے, لیکن میرا ایک عام دنیاوی جملہ یاد رکھیے گا. اگر کبھی کسی کا ماں یا باپ کسی کام کے لیے آواز دے, سمجھنا رب نے جنت کا دروازہ کھول دیا ہے. اب آپ کا دل ہے کہ داخل ہونا ہے کہ نہیں ہونا.
اور نصیب و مالو جن کے زندہ ہیں سلامت رہیں. حضرات میری آخری بات میں جو آپ سے کر رہا ہوں وہ یہ کہ نیکیاں کرتے رہا کرو. امام سبکی رحمت اللہ علیہ نے اس کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں مسجد نبوی میں ایک نوجوان نماز پڑھنے آتا تھا. یمن کا رہنے والا تھا, پکا نمازی تھا, لیکن حالت یہ کہ قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا تھا. اس مجلس میں بھی کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے ابھی تک قرآن پاک نہیں پڑھا ہوگا. کوئی بڑی بات نہیں ہے, آپ صبح سے شروع کیجئے, ابھی سے ارادہ کیجئے, میرا مالک برکت دے گا انشاءاللہ. قرآن سننا شروع کیجئے, قرآن لے کے بیٹھ ہی جایا کریں. مولا کھولنا میرا کام ہے, قرآن میں کھول سکتا ہوں, میں نے کھول دیا, میرا سینہ تو کھول سکتا ہے, تو بھی کھول دے, اور وہ کھول دے گا انشاءاللہ. کہتے اس کی ایک عادت بڑی اچھی تھی, قرآن پاک نہیں پڑھا تھا, لیکن جب کبھی فارغ ہوتا نا بیٹھتا تو قرآن پاک پکڑ کے لے آتا. جو بندہ کوئی فارغ بیٹھا ہوتا اس کو کہتا بھائی جان میں قرآن پاک نہیں پڑھا ہوا, آپ قرآن پاک پڑھے ہیں, آپ اس طرح کریں کہ آپ پڑھتے جائیں, میں سنتا جاتا ہوں. اور فقہا نے لکھا ہے کہ جتنا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ہے اتنا ہی قرآن پاک سننے کا بھی ثواب ہے. اپنے بچوں سے گھر میں قرآن سنا کرو, پوتے پوتیوں سے سنا کرو, آپ کی نسلیں سلامت رہیں. اپنے گھر میں رشتہ داروں سے سنا کرو. مسجد میں آ کے بیٹھتے ہو نا, جو قرآن پڑھ رہا ہو اس کے پاس بیٹھ جایا کرو, قرآن سننے کا بھی ثواب ہے. میرے رب نے راستے سارے ہی کھولے ہیں. اس کی عادت کیا ہے, قرآن پاک پکڑتا, کسی قرآن پڑھے کے پاس لے جاتا, آپ پڑھے ہیں میں پڑھا نہیں, آپ پڑھتے جائیں میں سنتا جاتا ہوں. کہتے ایک دن اسی طرح آیا, بیٹھا, قرآن سننے لگ گیا. ایک نوجوان پڑھتا جا رہا ہے, یہ سنتا جا رہا ہے. پڑھتے پڑھتے نا قرآن پاک کی تلاوت میں سجدہ آ گیا. پتا ہے نا جہاں سجدہ تلاوت ہوتا ہے وہ سجدہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر دعا یاد ہے تو بڑی بات ہے, نہیں تو یاد کر لو 2-4 دن لگا کے, ورنہ سبحان ربی الاعلی تو پڑھ سکتے ہیں نا. کہتے ہیں وہ تلاوت کرنے والا کہتا ہے بھائی جان سجدہ آ گیا تلاوت کا, آپ سجدہ کر لیں. پڑھنے والا بھی سجدے میں, یہ جو نوجوان یمن کا تھا جو قرآن پاک نہیں پڑھا تھا یہ بھی سجدے میں. امام صاحب فرماتے تھوڑی دیر کے بعد وہ جو تلاوت کرنے والا تھا نا وہ سجدے سے اٹھ گیا, اور یہ جو نوجوان تھا یہ نہیں اٹھا. ہم پریشان ہوئے, آگے بڑھے, ہلایا, دیکھا تو سجدے کی حالت میں موت آ چکی ہے. حضرات نیکیاں کرتے رہا کرو, پتہ نہیں کس گلی میں زندگی کی شام ہو جانی ہے, معلوم نہیں کس دکان پہ آپ کا میرا کفن آن پڑا ہے, معلوم نہیں کس قبرستان کے کونے پہ آپ کی میری قبر کا نشان لگ چکا ہے. یہ بھی خبر نہیں کہ اس جنازے کے اعلان کے بعد اگلا اعلان آپ کا میرا بھی ہو سکتا ہے. آپ سلامت رہیں تاکہ آمد رہیں. بلانے والوں کا شکریہ. بالخصوص بھائی ابو بکر صاحب نے کہا ان کی والدہ محترمہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, خصوصی دعا فرمائیں. اللہ سب بیماروں کو, روحانی جسمانی بیماروں کو صحت کامل عاجل عطا فرمائے. آپ اور مجھ سمیت جتنے بھی روحانی جسمانی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ مکمل شفا عطا فرمائے. دنیا بھی آسان کر دے, موت بھی آسان کر دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.